السلام سر. خیریت سے ہیں بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے. کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ سر میں انڈیا سے. آپ بھی ہندوستان کے ہیں؟ واہ، کس شہر کے؟ ہندوستان کے آسام. آسام سے؟ کلکتہ کے. ہاں آسام سے. ہاں آسام وہ تو بہت دور آ گیا نا، بنگال سے بھی آ گیا. دور. ہاں تو ادھر اردو بولتے ہیں؟ ادھر تو کوئی اردو نہیں بولتا نا. جی جی نہیں بولتا ہے. میں بھی تھوڑا وہ بھانگا بھانگی ہندو اور اردو کے بیچ. آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ بنگالی بولتے ہیں؟ نہیں بنگالی نہیں، وہ آسامیز. آسامی زبان بولتے ہیں، ماشاء اللہ. چلیں بھائی، ادھر آپ کے یہاں اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ بوڈھسٹ ہیں یا ہندوؤں کی اکثریت ہے؟ ہندو. آسام ہندوؤں کی اکثریت، اچھی بات. تو شیعہ کتنے ہیں آپ کے یہاں؟ شیعہ بھی ہیں آسام میں؟ نہیں ہے، ایک دم نہیں ہے. آسامیز سیاہ تو نہیں ہے. شیعہ نہیں ہے، جی ٹھیک. حکم کریں بھائی صاحب. مطلب یہاں تو سب وہ سنی کا ہی سب، وہ ابو حنیفہ کا ہی چلتا ہے یہاں پر. صحیح. سر وہ میں نے ایک تو حدیث پڑھا تھا. ہاں جب وہ عائشہ کے گود میں حضور کا جان جانا، تو اس میں سنا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ عائشہ بولا کہ اس کے منہ میں حضور کا جو سلائیوا ہے وہ بھی تھا اس حدیث میں. ایسا کچھ تھا، سنا تھا میں نے. تو اس حدیث سے مجھے تھوڑا شک ہوا تھا پہلے. جب آپ کو پھر سنا میں ہے تو مجھے یہ حدیث جب سنا کہ علی علیہ السلام کے گود میں ان کا جان گیا، مطلب شہید ہوئے وہ. جی تو یہ دو حدیث وہ تھوڑا سمجھا دیجیے تو مجھے وہ مطلب مجھے کنفیوژن ہے اس میں. جی بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں ایک دو کتابیں لے کے آتا ہوں، آپ میں انتظار کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ میں آپ واپس آتا ہوں. جی جی محترم ناظرین، معافی چاہتا ہوں، ایک کتاب کیونکہ ساتھ والی لائبریری میں تھا، وہاں سے لانے میں اور ڈھونڈنے میں بھی ٹائم لگا. ابھی بھائی صاحب کے سوال کے جواب دیں. ان کا سوال یہ ہے کہ عائشہ کا ادعا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے تو وہ ان کے گود میں تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ ایک غلط خبر ہے اور عائشہ کی غلط ادعا ہے، اور اس کے رد میں ہم بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں.
کے دلائل بہت زیادہ ہیں. کیا میرے محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہوا ہے تو وہ کس کے آغوش میں تھے؟ وہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے آغوش پاک میں تھے. اور عائشہ کا یہ ادعا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ان کا سر عائشہ کے آغوش میں، یہ ایک جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس کے دلائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بہت زیادہ. یہ کتاب ہے، خود بخاری کی کتاب ہے، الادب المفرد. الادب المفرد بخاری کی اپنی کتاب ہے، محمد ابن اسماعیل البخاری کی کتاب ہے. ملاحظہ فرمائیے، ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری متوفی سنہ 256. یہ کتاب دار التوفیقیہ للطباعہ مصر میں چھپی ہے، مصر میں، ٹھیک ہے نا. اس میں ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 65، حدیث نمبر 156. صفحہ نمبر 65، حدیث نمبر 156. اور سن رہے ہیں نا بھائی صاحب؟ صحیح کہہ رہا ہوں رمیز بھائی؟ سن رہے ہیں نا؟ تو سن لیں بھائی. صفحہ نمبر 156، حدیث نمبر 156 ہے، ملاحظہ کریں. نعیم ابن یزید سے روایت کرتے ہیں، حدثنی علی بن ابی طالب، ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، ان النبی لما ثقل علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت بہت ناسازگار ہوئی ہے، ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، قال یا علی ایتینی بطبق اکتب فیہ ما لا تذل امتی، فرمایا کہ ایک کوئی چیز لے کے آؤ تاکہ میں ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد میرے امت گمراہ نہ ہوں گے. فخشیت ان یسبقنی، مجھے ڈر ہوا کہ وہ وفات پائیں گے، ان کی کبھی وفات نہ ہو جائے، میں لے کے آنا ہو جاؤں تو وہ وفات نہ ہو جائے. تو یہ رضیت الخمیس کی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث قرطاس نہیں ہے، اور مرنے وقت والے وقت ہے نا. ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ منڈے والے دن کو وفات ہوئی ہے. یہ حدیث قرطاس پنجشنبے والے دن کی بات ہے، جمعرات کی دن کی بات ہے، تو یہ حدیث قرطاس نہیں ہے اور ہے. اچھا، فقلت انی لا احفظ من ذراعی الصحیفہ، میں نے کہا میں حفظ کروں گا، آپ بتائیں. وَكَانَ رَأْسَهُ بَيْنَ ذِرَاعِهِ وَعَضُدِهِ، تو ان کا سر مبارک جو تھا میرے بازو اور میرے ہاتھ کے درمیان تھا، سر مبارک بازو اور ہاتھ کے درمیان. اچھا، تو انہوں نے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور کنیزوں کا حکم دیا ہے، غلاموں کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. قال كذلك حتى فاضت نفسه، اور اسی طرح وصیت کرتے کرتے سفارش کرتے ہیں ان کی جان نکل گئی ہے. وامره بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار، انہوں نے کہا کہ جو یہ شہادتین پڑھے وہ جنتی ہے. اچھا، تو یہ صریح حدیث ہے، بخاری نے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے، ان کا سر کس کے آغوش میں تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے آغوش میں. یہ ایک کتاب. دوسری کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، بخاری اور مسلم دونوں کے استاد ابن ابی شیبہ صاحب، ان کی مصنف ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، ابن ابی شیبہ الکوفی، جز نمبر 7، دار الفکر میں کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. ملاحظہ کریں، یہ فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی باب ہے. یہ صفحہ نمبر کون سا بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 494، ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر 3 اس باب میں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، والذی احلف به، میں قسم کھا کے کہتی ہوں، قسم کھا کے میں کہتی ہوں، ان کان علی علیہ السلام لاقرب الناس عہدا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری شخص جس کی ملاقات پیغمبر سے ہوئی ہے وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. آخری شخص، سب سے آخر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. قال عدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم قبض فی بیت عائشہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کو ان سے ملنے ہم گئے جب ان کی وفات ہوئی ہے عائشہ کے گھر میں. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة بعد غداة یقول جاء علی مرارا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے میرے بھائی علی کہاں ہیں. جس دن ان کی وفات ہوئی نا، ہم ان کے پاس گئے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ علی علیہ السلام کہاں ہیں، میرے بھائی کہاں ہیں. وَأَظُنُّهُ كَانَ بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ، ان کو کسی کام کے لیے پیغمبر نے بھیجا تھا اپنے بھائی کو، اور کہہ رہے تھے میرے بھائی کام واپس نہیں آئے، بار بار کہہ رہے تھے.
فجاء بعده فظننا ان له الیہ حاجہ فخرجنا من البیت. جب علی علیہ السلام پہنچے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کا کوئی کام ہے، پیغمبر کا کوئی خصوصی کام ہے ان سے، تو ہم کمرے سے نکل گئے. جب ہم کمرے سے نکل گئے فقعدنا بالباب، ہم دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے، کمرے سے نکل کے ہم دروازے کے ساتھ بیٹھے. فكنت من ادناهم من الباب، میں سب سے قریب تھا دروازے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہیں اور علی علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں. فأكب عليه علي فجعل يصاره ويناجيه. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر نیچے کیا، پیغمبر بستر میں سر نیچے کیا، بالکل ان کے چہرے مبارک تک اپنا سر رکھا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا سر بولنا، راز کہنا ان سے، وہ یناجی، اور ان سے سرگوشی کرنا، اسرار بتانا. ثم قبض من يومه ذلك، پھر اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. فكان اقرب الناس به عهدا، تو اس لیے علی علیہ السلام جو ہے آخری شخص جس نے دیدار کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کون ہے؟ علی علیہ السلام. یہ ام سلمہ کی حدیث. اچھا، اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد. الطبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد نمبر 2، چاپ دار صادر بیروت. کتاب 1998 میں بیروت دار صادر میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 242 اور یہ صفحہ نمبر ہے 243. یہ حدیث ہے. یہاں پہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی حدیث ہے. وہ جو میں نے کتاب ہے اس کتاب سے پڑھی ہے نا، کس کتاب سے؟ ادب مفرد، جو بخاری کی کتاب ہے. بھلے میں نے وہ پڑھی ہے تو دوبارہ اس کا ترجمہ نہیں کرتا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں تھے، بات کرتے کرتے ان کی وفات ہو گئی. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد ابن محمد ابن حنبل، چاپ دار ابن الجوزی. یہ بھی بخاری مسلم کا استاد ہے احمد کا. یہ کتاب چھپی ہے سن 1999 میں، دار ابن الجوزی. اور اس کتاب کے محقق کون ہے بھائی؟ محقق ہے پروفیسر وسیع اللہ ابن محمد عباس الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القری بمکہ. یہ پروفیسر ہیں، حدیث کے پروفیسر ہیں، ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں. کٹر وہابی، 2 نمبر کا کٹر وہابی، بلکہ 1 نمبر کا کٹر وہابی. اچھا، اور احمد ابن حنبل خود بھی، وہ تو حشویہ کا امام ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 853، حدیث نمبر ہے احمد کے کتاب فضائل الصحابہ میں، حدیث نمبر ہے 1171. 1171. وہابی مولوی نے کیا کہا اسناد صحیح. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اقرب الناس عہدا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری شخص جس نے ملاقات کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ان کو کسی کام سے بھیجا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے، بار بار کہہ رہے تھے جا علی مرارا، بار بار کہہ رہے تھے کہ علی علیہ السلام واپس نہیں آئے، علی علیہ السلام واپس نہیں آئے. آخری دن ہے پیغمبر کا، کسی کام سے ان کو بھیجا تھا. جب واپس آئے تو ہم کمرے سے نکل گئے کیونکہ ان کا آپس میں کوئی کام تھا، اور میں دروازے کے قریب بیٹھ گئی ہوں. فَأَكَبَّ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِي. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ جھک گئے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے جا رہے تھے، وہ سنتے جا رہے تھے، سرگوشی آپس میں سر کہہ رہے تھے. پھر اسی وہ دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری جس شخص کی ملاقات ہوئی ہے وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام. اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک اور کتاب دکھاؤں آپ کو صحیح اسانید کے ساتھ، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 3، چاپ دار الکتب العلمیہ. کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 149 میں چلتے ہیں. 149 مسٹر 149. ٹھیک ہے نا بھائی؟
صفحہ نمبر 149 ہے بھائی، 149 ہے کہ نہیں بھائی؟ حدیث کون سی ہے؟ 4671، 4671۔ حاکم نے کیا کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اچھا ذہبی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ 4671 ذہبی نے تلخیص میں کہا، وہ اس نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ جب حدیث صحیح ہے تو سن لو بھائی، وہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے مصادر ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ بہت سارے مصادر ہیں۔ اب ہو گیا بھائی رمیز بھائی، صحیح ہے نا بھائی؟